عالمی یوم معذوران کا یہ دن منایا جاتا ہے، کیا مسائل ہیں؟ تھوڑی سے وہ مسائل جو ہیں اگر آپ ہمارے دوستوں کو بتا دیں۔ جی کرامت بھائی۔ جی بہت شکریہ وطنیار صاحب۔ جی مسائل ہمارے جو ہیں وہ گھروں سے شروع ہوتے ہیں۔ جی گھروں کے اندر جو اویئرنیس ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے، ہوں معذوری کے حوالے سے، جی وہ اویئرنیس موجود نہیں ہے۔ ہوں جو والدین ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ٹھیک ان کے گھروں کے اندر کوئی بچہ یا بچی ہوں پیدا ہو جاتا ہے جو معذوری کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ اچھا تو اویئرنیس کی جو ہے ہمیں بہت زیادہ کمی ہے۔ اور ہوں جس طرح سنو ایف ایم نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے جو کہ ایک پازیٹیو بیڑا ہے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں تھینک یو۔ کہ دنیا کی کانوں میں جو ہے آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، اور اس کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ معذوری کیا ہے، اور آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہوں تو یہ بہت بڑی کاوش ہے سنو ایف ایم کی کہ وہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کر رہا ہے کہ اپنے ہوں بچوں کو گھروں سے باہر نکالیں اور وہ معاشرے کا حصہ بن کے ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک، بالکل، یعنی احساس نہیں ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ لڑنا ہے، اور جب لڑنے پہ بندہ آئے، جدوجہد پہ آئے، تو معذوری کچھ بھی نہیں۔ کرامت بھائی میں نے ٹھیک کہا نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جی اگر کوئی ہیئرنگ امپیئرڈ لوگ جو ہیں جو اشاروں کی زبان کے اندر بات کرتے ہیں، ہوں ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے وہ اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہوں، تو ایک نارمل جو شخص ہے جو اپنے آپ کو غیر معذور کہتا ہے، ہوں اس کے سامنے جب جائے گا تو وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائے گا۔ ہوں یہاں اس معاشرے کے سامنے وہ ہوں ڈسیبل ہو جائے گا۔ تو ہوں معذوری جو ہے وہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ گڈ، آپ زبردست۔ انسان کو جو ہے ہوں وہ حقوق دیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو معذوری انشاءاللہ ہوں شکست کھا ہوں جائے گی۔ اچھا، بالکل، بہت خوب۔ کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل درپیش ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اور آج کا دن جو تھا وہ کیا آپ احساس دلا رہے تھے عام لوگوں کو، حکومت کو اور اداروں کو؟ کیا 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 احساس دلا رہے تھے آپ؟ دیکھیں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، ہوں پر جو سب سے بیسک مسئلہ جو ہے نا، ہوں افراد باہم معذوری کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے۔ ہوں اس رجسٹریشن کو کرنے کے لیے 1 سے 1.5 ماہ لگتا ہے۔ اس 1 سے 1.5 ماہ کا جو لگنا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو افراد معذوری اپنی رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو ون ونڈو آپریشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، ہوں جس میں سوشل ویلفیئر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ دونوں مل کے نادرا کے ساتھ اس کو ون ونڈو آپریشن کی طرف لے جائیں، تاکہ جب ایک فرد با معذوری وہاں جائے تو اس کو فوری طور کے اوپر نہ صرف ڈسیبل سرٹیفکیٹ ملے، اس کا شناختی کارڈ یا اس کا بے فارم جو ہے وہ جلد از جلد بن جائے۔ اس کے بعد جو سرکار کی طرف سے دی جانے والی سہولیات ہیں ہوں ہوں وہ اس کو اویل کر سکتا ہے، ہوں کیونکہ جب تک اس کا رجسٹریشن نہیں ہوگی، ہوں سرکار کی طرف سے دی جانے والی سہولیات جو ہے وہ اویل نہیں کر سکے ٹھیک گا۔ ہے۔ اچھا، جب آپ جاتے ہیں نادرا آفس شناختی کارڈ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے آفس جاتے ہیں ووٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ڈاکخانہ جاتے ہیں بل کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، سرکاری آفس جاتے ہیں یا بینک جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چونکہ ضروریات زندگی میں سے ہیں یہ ساری چیزیں، تو وہاں پہ ترجیح آپ لوگوں کو دی جاتی ہے یا لائن میں آپ لوگوں کو کڑا کیا جاتا ہے؟ یہ ذرا بتائیں گے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ جگہوں کے اوپر بالکل ہمیں ترجیح دی جاتی ہے۔ ہوں اگر ہم نادرا کے آفس جاتے ہیں تو نادرا کے اندر جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، مگر دی جاتی ادھر ہے۔ بھی سہولیات کا جو فقدان ہے ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم اگنورنس کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جس طرح کہا بینکس کے حوالے سے، ہوں بینک کے اندر ہمیں کافی پرابلمس ہیں۔ ہوں حالانکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق تمام جو بینکس ہیں وہ ایکسیسیبل ہونے چاہیے، وہاں ریمپس بنے ہونے چاہیے۔ ہوں کچھ بینکوں نے ریمپس بنائے ہیں، مگر وہ ریمپس جو ہے وہ عالمی معیار کے نہیں ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے بچے جھولا تو ضرور لے سکتے ہیں، ہوں ہوں ایک ویل چیئر یوزر جو ہے
وہ اگر چڑھے تو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے. اگر وہ اچھا، ویل چیئر یعنی سلپ کرنے کا سلپ خطرہ ہوتا ہے. جی سلپ بالکل. کر جاتی ہے تو پھر اس سے جو ہے اس کو ہاں ظاہر بات ہے، چوٹ بالکل. لگ سکتی ہے اور اس کے لیے مزید مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اسٹیٹ بینک سے دوبارہ آپ لوگوں نے ملاقات نہیں کی ہے؟ چونکہ آپ ایک لیڈرشپ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے، جدوجہد ہے آپ کی ان کے لیے، تو اسٹیٹ بینک سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں کہ بینکس میں ہمیں یہ پرابلم درپیش ہیں؟ بالکل بالکل، اسٹیٹ بینک کو ہم وقتاً فوقتاً لکھتے رہتے ہیں، ان کو توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہوں کچھ بینکس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے، ہوں جس کے اوپر جو ہے پھر بینک جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی جی. کوشش کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے سرکاری دفاتر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضروریات زندگی ہے، ضرورتیں ہیں، جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو سرکاری دفاتر ہیں اس کے ہوں حوالے سے ابھی ہم نے جو ہے ایک سروے کیا، تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ سرکاری بلڈنگز کو ہم نے سروے کیا. ہوں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو افراد ماہ معذوری کے لیے سہولیات ہیں تو وہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. ہوں ایون کہ ہمارا جو کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر بھی وہ سہولیات موجود نہیں ہے جو اچھا. ہمیں ملنی چاہیے. ہوں تو جب تک ہمارا کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک رول ماڈل کی طور پہ سامنے نہیں آئے گا ہوں تو دوسرے ڈپارٹمنٹس کا جو ہے وہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کرامت بھائی، ذرا سا اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ حکومت بلوچستان نے، بلکہ وفاقی حکومت کے اداروں میں بھی مخصوص کوٹا رکھا گیا ہے سرکاری ملازمتوں میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کوٹا کتنا فیصد ہے اور کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں، یا معذوروں کے کوٹے پہ جو ہیں عام تندرست لوگوں کو رکھا جاتا ہے؟ جی. جی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا 1981 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا اچھا. جس کے تحت جو ہے 2% جو ہے پورے پاکستان میں کوٹا دیا گیا افراد جی معذوری کو. جی. اس کے بعد بلوچستان واحد یا پہلا صوبہ آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 2017 کے اندر بلوچستان ڈسیبلٹی ایکٹ پیش کیا، اچھا. اور جو صوبائی سطح کے اندر جو کوٹا تھا اس کو 2% سے بڑھا کے 5% کے اوپر لے گئی. فیڈرل کے جو ادارے ہیں اس کے اندر ابھی تک 2% کوٹا چل رہا ہے، مگر جو صوبائی ادارے ہیں اس کے اندر جو ہے 5% کوٹا چل رہا ہے. اب کوٹے کے اندر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی. یہ اہم بات ہے. ہاں جی، کوٹے جی. کے اندر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں ہو رہا. جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کوٹے کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا رہے. وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کوٹے کو مینشن نہیں کرتے. کوٹا جو ہے وہ اس طریقے سے سپلٹ کرتے ہیں کہ وہ کوٹا ادھر ختم ہو جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد خواتین کی سیٹس نکال دیتے ہیں، پھر منورٹیز کی، پھر اینڈ کے اندر جو ہے وہ بات ڈسیبلس کی. آپ جب سارا کوٹا ہی سپلٹ کر دیں گے، توڑ دیں گے، تو اس کے بعد ہماری باری تو نہیں آئے گی. تو سرکار کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایک پراپر پالیسی بنانی چاہیے، ایک پراپر فارمولا بنانا چاہیے کہ ٹوٹل نمبر آف جابس کے اوپر جو ہے وہ کوٹے کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے حساب سے خواتین کو خواتین کا حق دیں، اقلیتوں کو اقلیتوں کا حق دیں اور افراد ماہ معذوری کو ان کا حق دیں. ٹھیک ہے، بہت خوب آپ نے یہ بات کہی. اچھا، یہ بتائیں کہ افراد باہمی معذوران جو ہے ان کے لیے تربیت کے لیے، تاکہ وہ خود مختار بنے اور ذریعہ معاش جو ہے وہ خود کما سکے، ہنر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. کیا اس طرح کے ادارے حکومت کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے ادارے ہیں جہاں پہ یہ لوگ سیکھ رہے ہیں، کام سیکھ رہے ہیں، اور کن کن سیکٹرز میں کام سیکھ رہے ہیں؟ یہ اگر آپ بتا دیں. بالکل، میں آپ کو اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. گورنمنٹ کے جو ہے ایک ہی ادارہ جو ہے موجود ہے بلوچستان کے اندر جس کا نام ہے VTCD، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر فار ڈسیبلز. اس کے اندر بھی سہولیات موجود نہیں ہیں، اچھا. جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے سکلز حاصل نہیں کر پاتے جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. ہم نے اس سال ایک پروگرام جو ہے پائلٹ شروع کیا تھا جس کے اندر ہم نے 10 افراد با معذوری کو
انٹرپرینورشپ کی جو ہے وہ ٹریننگ دی، اچھا اور اس ٹریننگ کے اندر وہ ہم نے 5 دن کی ان کو ٹریننگ دی، اس کو بتایا کہ کس طریقے سے کاروبار کیا جا سکتا ہے، کس طریقے ہوں سے آپ ہوں کام کر سکتے ہیں، جس کے اندر مختلف بزنسز ہمارے سامنے ہیں، جس کے اندر سلائی کا بزنس وومن کی طرف سے آیا، آپ کا بیوٹیشین کا جو ہے وہ بزنس آیا، موبائل ریپیئرنگ کا آیا، اور کنگ فشریز کے جو ہے وہ بزنسز ہمارے سامنے ہیں۔ ہوں ان بزنسز کو ہم نے ایک عالمی ادارے سے جو ہے فنڈنگ لے کے شروع کر کے دیا، اور میں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بزنس شروع کی آج وہ خود مختار ہیں، ہوں وہ اپنی اپنی جاب مطلب اپنے اپنے بزنسز جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اور جو وہ بوجھ تھا فیملی کے اوپر وہ ختم ہو گیا، اب وہ فیصلہ سازی کے اندر چلے گئے ہیں اپنے بزنس کو استعمال کرتے ہوئے۔ زبردست زبردست۔ تو اس حوالے سے واپس ہم آتے ہیں ذرا سا معذوران کی جانب، جو غریب لوگ ہیں ان گھروں میں جو معذور ہیں، تو ان کی حالت زار کی بہتری کے لیے کیا کوئی اس طرح کا وظائف ہو یا کوئی اور اس طرح کی کوئی سہولت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے کی جانب سے کوئی ان کو سہولیات ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو سہولیات موجود نہیں ہے، پر میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، ہوں اور کافی حد تک ایک پالیسی ہم نے تیار کی ہے جس کے اندر جو افراد با معذوری کا ہم نے شامل کیا ہے۔ جی اس کے اندر ایسے ہے کہ ایک ہم نے فنڈ قائم کیا ہے جس کو کہتے ہیں کمک فنڈ۔ جی اس کمک فنڈ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہوں ایسی چیزیں رکھی ہیں جس طرح وہ افراد بامعذوری جو کام کاج نہیں کر سکتے، ہوں جو گھروں کے اندر جس طرح مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو ہے وظیفے کا جو ہے بندوبست کیا جائے گا، 8,000 روپے پر منتھ ان کو جو ہے وظیفہ دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ افراد بامعذوری جو جن کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ نہیں لے سکتے، ان کو جو ہے ایجوکیشن کے اندر اسکالرشپس دی جائیں گی۔ اسی طرح وہ افراد بامعذوری جو کوئی ہنر جانتے ہیں اور انٹرپرنورشپ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے قرضے فراہم کیے جائیں گے فری آف لون، جو ایسے جو جس کے اوپر سود نہیں لگے گا، تو وہ قرضے فراہم کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اسسٹو ایڈز جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ جس طرح بہت زیادہ سویر قسم کے ڈسیبلز ہوتے ہیں جن کو الیکٹرک ویل چیئر چاہیے ہوتی ہے، موٹر بائک چاہیے ہوتا ہے، ٹیبس چاہیے ہوتے ہیں، موبائل فونز چاہیے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپس چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کمک فنڈ کے اندر ہم نے شامل کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ سرکار اس جو پالیسی کو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف ہمارے ساتھ تعاون کرے گی۔ ہاں تو بالکل کرامات بھائی، بہت اچھی معلومات آپ نے دی اور معذوران نے بھی سنا ہوگا، عام لوگوں نے بھی آپ کی یہ قیمتی باتیں جو ہیں وہ سنی ہوگی۔ اعلیٰ کرے کہ یہ پروجیکٹ جو آپ لوگ لا رہے ہیں حکومت کی توسط سے یہ کامیاب ہو اور واقعی یہ پروجیکٹ ہو بھی جائے عملی طور پہ۔ تو یہ ذرا بتائیں، جاتے جاتے معذوران کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں جو افراد معذوری کے لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ گھروں میں مت بیٹھیں، نکلیں گھروں سے باہر۔ جب آپ گھروں سے باہر نکلیں گے تو معاشرے کو احساس ہوگا، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے ساتھ گھلیں گے، ملیں گے، اور جو آپ کے مسائل ہیں ان کو جانیں گے۔ جب وہ مسائل کو جانیں گے تو پھر معاشرے کے اندر تبدیلی کی جو ایک روح ہے وہ پھونکی جائے گی، اور ہم تبدیلی کی طرف رواں ہوں۔